السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ اور آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کی تلاش میں پولیس ماری ماری پھر رہی ہے، اور جہاں جہاں ان کو شک ہوتا ہے وہاں وہ فالو کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور آگے جب ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر نئی اطلاع پہ بھاگ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، عمران ریاض نے، کہ میں 3 گھر کے علاوہ 3 جگہیں جو ہیں وہ میں پھر چکا ہوں، اور ساری رات میں نے ایک رات میں اتنی جگہیں جو ہے وہ تبدیل کی ہیں، اور اس کی وجہ کوئی خوف یا خدشات یا ڈر نہیں ہے، بلکہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ میں کور کروں، اور میں اس وقت تک لانگ مارچ کا حصہ رہوں جب تک بطور صحافی میری ضرورت ہے وہاں پہ، کیونکہ مجھے لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس میں ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ پولیس کے ہتھے چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ کو انصاف کی توقع یا کسی انسانیت کی توقع یا کوئی کسی قانونی عمل درآمد کی توقع وہ رکھنی نہیں چاہیے، بلکہ سیدھا سیدھا جب کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو عدالت پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور عدالت کے سامنے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو صحافیوں پر ارشد شریف پر پرچے کرائے گئے مختلف شہروں میں، یہ مختلف شہروں والی سائیکی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو زچ کیا جائے اور ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کر کے پریشان کر کے ان کی فیملیوں کو اپنی بات منوائی جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اور دوسرا، آپ صابر شاکر کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ کہاں کہاں میر پور اور پتہ نہیں کدھر کدھر جو ہے وہ ان پہ کیسز کرائے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے چونکہ سائیکی وہ ہے، نیت اور ہے، اس لیے پولیس کے ہتھے چڑھنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ سیدھا بندہ عدالت جائے اور عدالت کو صورتحال بتائے، جج کے سامنے پیش ہو جائے کہ جی میں آگے ہوں، کیونکہ انصاف کی توقع ججز سے ہے، عدالتوں سے، پولیس سے نہیں ہے۔ پولیس تو بیچاری خود مجبور محض اس وقت بن گئی ہوئی ہے، اور یہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس وقت، ضمانتی حکومت جو ہے، یہ تو ہمیشہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے دشمنوں اور مخالفین کو ٹارچر کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی ذاتی افراد اور فیملیوں کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ پولیس کے بالکل ہتھے نہ چڑھیں، سیدھا جج کے پاس پیش ہوں، عدالت میں پیش ہو جائیں، کیونکہ انصاف لینا ہے نا۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ پہ کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے کہ آپ کو قانون کی معاونت کرنا پڑ جاتی ہے، یا اپنے آپ کے اوپر لگایا گیا الزام جو ہے اس کی صفائی پیش کرنا ہوتی ہے۔ وہ ایک نارمل صورتحال میں پولیس کے پاس چلے جانا یا ایف آئی اے کے پاس چلے جانا یا ان کو جا کے بتانا، ویسے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ پھر بھی وہ اگر کہیں سے ان کو اگر سفارش ہوئی ہو یا پیسہ لگ گیا ہو تو پھر بھی انصاف کی توقع پھر بھی نہیں ہے۔ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا نہیں ہوں کہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہاں پہ خدشہ رہتا ہے کہ ان کو کسی نے کوئی تگڑی سفارش نہ کروا دی ہو، کوئی احکامات نہ ان کو آگے ہوں، پھر نیچے والے بے بس ہو جاتے ہیں، یا ان کو پیسہ نہ لگ گیا، پھر ان سے توقع ہوتی ہے کہ قانون کی مدد بھی آپ کرنے جائیں تو آپ کو وہ سٹ لیتے ہیں نیچے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس میں اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا ان اداروں سے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر تو پولیس اور موجودہ حکومت ہے تو ان کے ساتھ نہ کوئی ان کو مکالمہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو تو صفائی کس لیے پیش کی جائے، ان کو تو پیش ہی نہیں نہ کرنی چاہیے، ان کے لیے ان کے آگے جواب دے، کیونکہ ان کا مقصد مشن اور ہے، وہاں پہ ہے دشمنی برائے دشمنی۔ وہ تو ان کے خلاف کوئی بولے تو اسے ذاتی دشمن سمجھ لیتے ہیں، صحافی کوئی نہیں ہوتا کسی کا ذاتی دشمن۔ دوسرا، اگر کسی ایجنسی کو ہے یا فوجی کسی ادارے کو ہے تو اس میں عمران ریاض واضح طور پر یہ بتا چکا ہے کہ میرا ملک پاکستان، یہ میرا ملک ہے اور یہ میری افواج ہے۔ ہم اگر کسی سطح پہ جا کے کسی طرح کی کوئی تنقید بھی اگر کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف کھڑے ہیں۔ اور اب صورتحال چونکہ سوشل میڈیا، میری صرف ایک جو ہے گزارش ہے کہ اگر آپ کو عمران ریاض جیسے صحافیوں کی ضرورت نہیں ہے تو کیا نجم سیٹھی صاحب جیسے صحافیوں کی ضرورت ہے؟ صرف اس سوال پہ غور کر لیں۔ اسی ضمن میں آپ کو 1 گھنٹے کی تفصیلات بتا سکتا ہوں، ایک صحافی کا نام لے کے
اس کے باہر کے کنیکشنز، باہر سے اس کو فنڈنگ، باہر والوں کا طریقہ واردات، وہ مجھ پہ بھی آزمایا گیا تھا اور میں نے معافی مانگ لی تھی ادھر ہی۔ میں نے کہا تھا مجھے میرے ملک کے خلاف، مجھے میری آرمی کے خلاف، مشرف صاحب کے خلاف، کسی کے خلاف میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میرا وطن ہے اور پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان کی افواج میری افواج ہیں اور وہاں کے حکمران میرے حکمران ہیں۔ میں ادھر بیٹھ کے 100 باتیں کر لوں گا، آپ کے پلیٹ فارم پہ اپنے ملک اور اپنی فوج اور اپنے اداروں کے خلاف نہیں بولوں۔ تو مجھے چونکہ ان سب کا پتہ ہے، میرے سے زیادہ فہرستیں آپ کے پاس ہوں گی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں پورے اپنے یقین اور بھروسے اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کا نام کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ تو جب اس طرح کے صحافی ارشد شاہین جیسے، صابر شاکر جیسے، جو اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں، جو پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار نہیں بنتے، ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کیجئے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کیجئے کہ بھائی آپ کی اس بات سے ہمیں یہ ڈیمیج پہنچتا ہے یا پہنچا ہے، آپ یہ نہ کریں۔ اور وہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھنے والے ہیں، جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہو، آپ ان کو بتائیں کہ اگر اس کو آپ اپنا ادارہ سمجھتے ہیں تو اس کی ساکھ تو برباد نہ کریں۔ یہ اس طرح پھر وہ یہی لوگ جو فوج مخالف لابیاں ہیں پاکستان کے اندر، پھر یہی بار کہ وہ جعلی ایکسپریشن جو فریڈم آف ایکسپریشن والے بنی ہوئی ہیں، جعلی ادارے بنے ہوئے ہیں، پھر یہ ان کو رپورٹیں دیتے ہیں اور پھر اس بات کو پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف اور ہمارے اداروں کے خلاف یوز کیا جاتا ہے۔ جی وہاں تو آزادی اظہار کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، وہاں تو بڑا ظلم ہے، وہاں تو گلا دبوچا ہوا ہے، بولنے نہیں دیا جاتا۔ پھر ان چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور میں اب ایک بات اپنے ان دوستوں کے حوالے سے بھی کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک اسلامی اور اسلامی سوشلزم کا نظریہ رکھنے والا آدمی ہوں، پکا ہوں میں اس پہ کہ میرا دین سچا ہے اور سوشلزم جو ہے وہ ایک بہترین حل ہے غریب آدمی اور عوام کو سہولت دینے کا، رائٹس دینے کا، برابری کا، وہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے۔ لیکن میں جو فیشن زدہ سوشلسٹ یا لبرلز جو پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے بولنے پر جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، کرائے کے جو صحافی ہیں ہمارے یہاں، کرائے کے دانشور ہیں، وہ جو ہے وہ میں اس طرح کا نہیں ہوں، کیونکہ وہ لبرلزم کا لبادہ اوڑھ کے، سوشلزم کا لبادہ اوڑھ کے، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں، وہ ان کو سرو کرتے ہیں، ایجنڈاز پہ کام کرتے ہیں۔ میں ایک سوشلسٹ نظریے کا، ایک اسلامی نظریے کا آدمی، آپ اسلامک سوشلزم کہہ لیں اس کو، اس کا ہونے کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج کا اور عوام کا آپس میں خونی رشتہ ہوتا ہے۔ خونی رشتہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ خون کی قربانی دی جاتی ہے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو حوالے کر دیتے ہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور ان کے غازی ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ شہادت سے کبھی شہادتیں جاتی ہیں تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا جوان اللہ کے سپرد ہوا۔ یہ رشتہ ہے فوج کا اور عوام کا، خونی رشتہ، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ بلڈ ریلیشن ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اور دوسرا میرا ایمان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ملک میں، جتنے بھی حالات ہوں، وارث کون بنتے ہیں؟ پھر افواج وارث بنتی ہیں اور ججز وارث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ رہ نہیں جاتا، پھر آخر میں ان کو ہی آنا پڑتا ہے کہ ملک کو جو ہے وہ جو کشتی جب ڈولتی ہے، جب طوفانوں کی زد میں آ جاتی ہے، تو پھر یہ دو ہمارے پاس، ان کے علاوہ تو ہمارے پاس وہ کندھا ہی میسر نہیں ہے پاکستانی عوام کے پاس کہ جن کے اوپر وہ سر ٹیک کے، جن کے ساتھ لگ کے رو سکیں کہ ہمارے وطن اور ہمارے کے ساتھ یہ ہو کیا گیا۔ 70-74 سالوں سے یہ عوام بیچاری دھکے کھا رہی ہے، ٹھڈے کھا رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اب چونکہ جھوٹ چھپتے نہیں ہیں، اب سامنے آ جاتے ہیں، اسی لیے اب لوگ امپاور ہو رہے ہیں۔ اب ڈائنامکس بدل رہی ہیں پولیٹکس کی۔ اب وہ جو کلاسیفائیڈ اور ڈی کلاسیفائیڈ اور وہ جو رولے تھے، اب وہ کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے بھی تو وہ نہیں رہیں گے کلاسیفائیڈ۔ اب انفارمیشن چھپنا مشکل ہو گیا، ڈائنامکس بدل گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سامنے آ کے جو بھی بات ہے کھلا کے بات کرو۔ تو اسی لیے میری جو ہمارے فوجی ادارے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے تھنک ٹینک ڈیولپ کریں۔ مغرب نے ہمارے خلاف کر رکھے، ہم نے کاؤنٹر کے لیے کوئی کیا بھی ہوگا، کوئی ایک آدھ ہے، وہ کوئی سیر حاصل یا ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے جو الائز ہیں، اپنے جو کرائے کے بندے نہ تلاش کریں، جو نظریاتی لوگ ہیں، جن کی نظریاتی
ہم آہنگی ہے پاکستان کے ساتھ اور افواج کے ساتھ اور ہمارے معاشرے اور معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ مل کے ان کے تھنک ٹینکس بنائیں، ان کی تربیت آپ کریں، آپ کی تربیت وہ کریں نظریاتی بنیادوں پر۔ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ اول تو وہی شاعر ادیب، پہلے جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے جنازہ نکال دیا شاعروں ادیبوں کا، ایوب صاحب سے کام شروع ہوا، پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے، اور وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جو بندہ شاعر ہی نہیں ہے، یہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کی شاعری پڑھتے ہیں۔ جس ملک میں شاعروں اور ادیبوں کی بالغ نظر لوگوں کی، جعلی لوگوں کی نہیں ہے، جو اب میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ جو اوریجنل نظریاتی شعراء اور ادیبوں کی جس معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، وہاں پھر فکری بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہاں نظریے کو طاقت دینے والی فورسز جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے، ہمارے اداروں نے کوئی اس سطح پر کوئی کام کیا ہو کہ جو بالغ نظر اور نظریاتی اور حب الوطنی رکھنے والے شاعر، ادیب، صحافی وہ کہیں اکٹھے ہوں، ان کے ساتھ ہم آہنگی ہو، یا ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہو، مکالمہ ہو، باہر سے ہونے والا ایجنڈا جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوچا جائے، عمل درآمد کیا جائے۔ تو ابھی تو ضرورت ہے اس طرح کے صحافیوں کو پیار کر کے، چمکا کے، محبت کے ساتھ سینے لگانے کی ضرورت ہے۔ ان کو دھتکارنے کی اور کتے پیچھے لگنے کی، پھڑی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں اپنا آپ طاقتور بنانا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ سرحدیں ہیں جہاں پہ آپ حفاظت کرتے ہیں، نظریاتی سرحدیں یہ ہے جہاں پہ انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور یہ دونوں دیکھیں نظریہ نہ رہ جائے تو پھر بارڈر بھی نہیں رہ جاتے۔ نظریے پہ لڑتے ہیں نا ہمارے نوجوان جا کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں، ہم اپنے وطن کو کہ ہمارے لیے ہمارا خون بھی وطن کے لیے حاضر ہے، وطن کی حفاظت کریں گے، یہ نظریہ ہے۔ تو اب اس نظریے کو تقویت کون دے گا؟ وہ جو حقیقی شاعر اور حقیقی ادیب، حقیقی صحافی، حقیقی دانشور اور حقیقی صاحب بصیرت انسان دے گا، حقیقی عالم دے گا۔ وہ ان کا کام ہے، یہ پروفیسر و مدرسین کا کام بھی نہیں، نہ جعلی صحافیوں کا کام ہے، نہ جعلی شاعروں ادیبوں کا کام ہے جو نوکریوں کے پیچھے، ایوارڈوں کے پیچھے ادھر پھرتے ہیں اور مشاعروں کے پیچھے ٹکے کے مفاد حاصل کرنے والوں کو شاعر ادیب نہ سمجھے۔ شاعر ادیب تو وہ ہوگا جو گھر میں بیٹھا ہوگا یا اپنے وطن اور اپنے معاشرے کے لیے کوڑے گا۔ ان کو تو سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، معیشت سے دلچسپی، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جینوئن شاعروں ادیبوں کی جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے بڑے معاشروں میں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران ریاض کو سینے سے لگا کے اس کو پیار کرنے کی، وہ ایک اکیلا آدمی 1 کروڑ آدمی کے برابر ہے، رائے عامہ ہموار کرنے والا ہے، تو اس کو ہم لوز کر لیں، جو اس کو مخالف بنا بیٹھے ہم اپنی کسی شدت پسندی کی وجہ سے، تو یہ بالکل نہ کیا جائے۔ یہ پولیس کرتی رہے، یہ حکومت کرتی رہے، وہ ڈٹا ہوئے، ان سے نہیں وہ گھبراتا، لیکن ہماری فوج اس پہ بے اعتمادی نہ کرے۔ ہمارے فوجی ادارے، سیکورٹی ادارے، وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ملک دشمن ہے یا فوج دشمن ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وہ ایک معصوم اور پیارا آدمی ہے، لولی آدمی ہے، ایک قابل، ایک انرجیٹک شخص ہے، ایک با کردار صحافی ہے۔ با کردار صحافی میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں ولی کے برابر۔ یہاں تو اب کرپٹ لفافہ خور رہ گئے ہیں، بھتے لیتے ہیں، جوئے کراتے ہیں، منشیات والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے صحافیوں کا۔ تو ان میں چند لوگ ہیں جو اصلی صحافی ہیں، جو ان میں سے ایک ہی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں کسی سطح پہ ریزالو کی جائیں، اور ہم تو جتنے لوگ ہیں احساس والے اور اچھا سوچنے والے، وہ عمران ریاض کے بھی ساتھ ہیں، اپنی فوج کے بھی ساتھ ہیں، اور عمران خان کے بھی ساتھ۔ اللہ حافظ۔